نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 10واں دن ہے اور سبق نمبر 10 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ماقبل سبق میں کفارے سے متعلق چند مسائل بیان ہوئی، آج کی سبق میں فدیہ سے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو نہ تو فی الحال رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے اور نہ وہ آئندہ زندگی میں رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کے ہر روزے کی بدلے میں فدیہ دے گا۔ اور آج کل کے دور میں تقریباً 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے۔ ایک وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، نہ تو فی الحال رکھ سکتا ہے اور نہ موسم سرما میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ اسی طرح وہ دائم المرض شخص کہ جس کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہو اور وہ بیماری بھی ایسی ہو کہ ہمیشہ رہنے والی ہو، اور بیماری کی وجہ سے وہ کسی بھی موسم میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر سکتا ہے اور ادا کرے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص فی الحال تو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، مثلا ابھی بیمار ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ بیماری ختم ہونے والی ہے اور بعد میں تندرست ہونے کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ابھی فدیہ نہ دے، بلکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے اور بیماری زائل ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن جب وہ مقیم ہوگا اور وہ روزے رکھ سکے گا تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گا اور وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ رمضان میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن موسم سرما میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ موسم سرما میں روزوں کی قضا کرے گا اور وہ روزوں کا فدیہ نہیں دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نہ تو فی الحال روزے رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ زندگی میں وہ کبھی روزے رکھ سکے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان کے بدلے میں یعنی روزوں کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض نے روزوں کا فدیہ دیا لیکن بعد میں وہ زندگی میں ٹھیک ہوا اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تمام روزوں کی قضا کرے گا جن کے بدلے میں اس نے فدیہ دیا ہے، اور فدیہ کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کی مقدار صدقۃ الفطر کی برابر ہے، اور اس کی وضاحت اگلے مسئلے میں آ رہی ہے۔ البتہ فدیہ اور صدقۃ الفطر میں ایک فرق ہے۔ صدقۃ الفطر میں یا تو اناج وغیرہ غلہ وغیرہ دیا جاتا ہے یا پھر اناج اور غلے کی قیمت دی جاتی ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ اور فدیہ میں 3 چیزیں دینا جائز ہیں، یا تو غلہ اور اناج دے دے، یا پھر غلہ اور اناج کی قیمت دے دے، یا پھر ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا دے، تو اس سے بھی ایک روزے کا فدیہ ادا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں تقریباً 4 چیزیں مذکور ہیں جن کو صدقۃ الفطر میں اور فدیہ میں دینا جائز ہیں۔ پہلی چیز ہے 1 صاع کشمش دینا، دوسری چیز ہے 1 صاع کھجور یا چوارا دینا، تیسری چیز ہے 1 صاع جو دینا، اور چوتھی چیز ہے آدھا صاع گندم یا آٹا یا گیہوں وغیرہ دینا۔ ان 4 چیزوں میں سے جو چیز بھی صدقۃ الفطر یا فدیہ میں دی جائے تو ایسے صدقۃ الفطر یا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ان کی بجائے ان کی قیمت دینا چاہے تو وہ قیمت بھی دے سکتا ہے اپنے علاقے کی قیمت کے اعتبار سے۔ 1 صاع سے مراد 3.5 کلو ہیں آج کل کے دور میں، اور آدھا صاع سے مراد 2.25 کلو ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی گندم دینا چاہے تو وہ 2.25 کلو گندم دے دے یا آٹا دے دے یا گیہوں دے دے، اور اگر کوئی کشمش کھجور یا چوارا یا جو دینا چاہے تو وہ 3.5 کلو یا ان کی قیمت جو ہے وہ کسی فقیر کو دے سکتا ہے۔ البتہ وزن کی بجائے آج کل قیمت دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قیمت کے ساتھ جو فقیر مسکین لوگ ہیں وہ اپنی حاجات کو صحیح طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز دینا چاہتا ہے، مثلا اس کے پاس چاول ہے یا اس کے پاس چنے ہیں یا اس کے پاس کپڑے وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کی قیمت لگا کر اسی قیمت کے برابر وہ چاول دے گا یا چنا دے گا یا کپڑے وغیرہ دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ان 4 چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں وزن وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو ان 4 چیزوں کی قیمت بنتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے، مثلا 100 روپے ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ غریبوں اور فقیروں کو دینا بھی جائز ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک ہی فقیر کو دیا جائے، یعنی ایسا نہ کرے کہ مثلا ایک روزے کا فدیہ 100 روپے ہیں اور اس نے 50 ایک کو دیے، 20 دوسری کو دیے اور 30 روپے کسی اور کو دیے، تو یہ بہتر نہیں ہے، البتہ جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے 100 روپے مثلا، یہ ایک ہی فقیر کو دے دے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کئی روزوں کا فدیہ جمع کر کے ایک فقیر کو ایک ہی وقت میں دیا تو اس سے ادا ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے۔ اس لیے بہتر، علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ جو ہے ایک فقیر کو ایک ہی وقت میں نہ دیا جائے تاکہ احتیاط کے اوپر عمل ہو جائے، لیکن اگر کسی نے دیا ہے یا اگر کسی نے دیا تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ بعض مشائخ کا یہ قول بھی موجود ہیں۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ میں یہ بھی جائز ہے کہ ہر دن کا فدیہ جو ہے روزانہ دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد 30 دنوں کا مکمل فدیہ جمع کر کے دیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رمضان کے درمیان میں دیا جائے یا رمضان کے بالکل آخر میں دیا جائے، تو یہ جائز ہیں۔ البتہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اکثر حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ دوبارہ یعنی وہ دے گا۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں فدیہ ادا نہیں کیا تو وہ بعد میں بھی ادا کرے گا، اور اس کے لیے حکم ہے، یعنی اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے کہ اگر کوئی رمضان میں ادا نہ کر سکا تو بس پھر معاف ہے یا پھر وہ توبہ کرے، استغفار صرف کرے، بلکہ وہ رمضان کی بعد بھی ادا کرے گا اور ادا ہو جائے گا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص تنگ دست ہو اور وہ فدیہ ادا نہ کر سکتا ہو، نہ تو یعنی گندم، آٹا یا پھر جو ہے اس طرح کشمش، کھجور، چوارا وغیرہ، یعنی وہ بھی ادا نہیں کر سکتا اور ان کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی تو وہ ادا کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت نہیں دی، یعنی مالداری نہیں آئی، تو پھر وہ توبہ استغفار کرے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً 10 مسائل تھے، آگے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے کلپ میں بیان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔